الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللہ. اس مجلس اعزاء کے قبول ہونے کے لیے اس مجلس کے اجر اور ثواب کو مرحوم میر علی رضا صاحب کی روح کو ایصال ہونے کے لیے، مرحوم کے تمام گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوار امام حسین میں مرحوم کو جگہ نصیب ہونے کے لیے، اس مجلس کے ساتھ مرحوم کے انتقال سے لے کر اس مجلس تک گھر والوں نے، بچوں نے، رشتہ داروں نے جو بھی نیک اعمال ان کے ایصال ثواب کے لیے انجام دیا ہے، ان تمام کاموں کے قبول ہونے کے لیے اور اسی طرح سے ہم سب کو اپنے مرحومین کی یاد میں اور ان کی فکر میں رہنے کی توفیق اللہ سے نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. محرم اور سفر کے ایام ہیں. اس سال اس شہر میں اور اس عزاخانے میں جو بھی مجالس ہوئی ہیں، جو بھی عزاداری ہوئی ہے، ان تمام مجالس اور عزاداری کے قبول ہونے کے لیے، اور ہمارے یہاں یہ سلسلہ 8 ربیع الاول تک چلتا ہے عزاداری کا. انشاءاللہ بچے ہوئے ایام میں ہمیں 10 دن جیسے ہم نے مجلسوں میں شوق اور جوش سے حصہ لیا، ویسا حصہ لینے کی توفیق ہم سب کو حاصل ہونے کے لیے، اور عزاداری کی نعمت کی قدر ہم سب کو جاننے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی امام حسین کے عاشق مجالس اور عزاداری انجام دے رہے ہیں، سب کی عزاداری قبول ہونے کے لیے، عزاداری کے صدقے دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کی حفاظت، اس وطن کی حفاظت، مومنین کی حفاظت کی نیت سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دنیا ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ظلم و جور کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہ ظلم اور اس جو ناامنی ہے دنیا میں، اس سے نجات اسی وقت ہم کو حاصل ہوگی جب ہمارا امام ہمارے درمیان تشریف لائے گا. امام زمانہ کی سلامتی اور امام کے جلد اس دنیا میں آنے کی نیت سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جس آیت کریمہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، جس میں اللہ مجھے اور آپ کو ایک آسان راستہ بتا رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو زیادہ لینا چاہتے ہو، راستہ یہ ہے کہ شکر زیادہ کیا کرو. لئن شکرتم، میری دی ہوئی نعمتوں کا تم شکر بجا لاتے رہو گے، لأزیدنکم، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا، میں تمہاری نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے شکر نہیں کیا تو جان لو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ تو یہاں پر شکر کا لفظ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ شکر کا معنی کیا ہے؟ اگر ہمارے درمیان پوچھا جائے کہ شکر کا معنی کیا ہے تو کہیں گے شکر یعنی تھینک یو کہنا، شکر یعنی شکریہ بول دینا۔ یہ لفظ شکر ہے، شکر نہیں ہے۔ ہم لوگ غلطی کی جو کرتے ہیں، الفاظ کو ادا کرتے ہیں، اس کا معنی اپنی زندگیوں میں دکھاتے نہیں ہیں، اور نتیجہ معنی کا ملتا ہے، لفظ کا نہیں ملتا۔ اگر بخار آنے پر ہم پرچے میں ڈولو لکھ کر رکھ لیں تو بیماری جانے والی نہیں ہے۔ لکھ دیا ہم نے ڈولو ڈولو ڈولو، پڑھتے بھی رہیں گے تو دوا بخار جانے والی نہیں ہے جب تک کہ وہ ٹیبلٹ ہم کھائیں گے نہیں۔ اثر کھانے کا ہے، پڑھنے کا نہیں ہے۔ اثر کھانے کا ہے، دیکھنے کا نہیں ہے۔ تو شکر بولنے کا اثر نہیں ہے، شکر کریں گے تو نعمت زیادہ ہوگی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، خدا کا وعدہ ہے، اور خدا نے کہا کہ میرے وعدے میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ میں تم جیسے انسانوں جیسا نہیں کہ وعدہ کر کے مکر جاؤں، میرا وعدہ پکا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو شکر کا معنی کیا ہے؟ لفظ شکر شکر ہے۔ ہم سجدہ شکر میں چلے جائیں نماز کے آخر میں کہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، یہ لفظ شکر ہے جو ہم نے مثال دی ڈولو 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 کہنے کے برابر ہے۔ تو اس کو پینا کیسا ہے؟ تو شکر کا معنی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ یہ شکر نعمت ہے۔ انسان عمل میں شکر بجا لا کر لفظ میں بھی شکر نہ کہے تو خدا اس کی نعمت بڑھاتا جائے گا۔ لفظ زبان سے کہہ دے لیکن عمل میں شکر بجا نہ لائے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں جہاں پر بھی اس بات کو عرض کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایک آپ میں سے جوان مولانا صاحب ہیں، مولانا صاحب لکھتے ہیں، مجالس وغیرہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے محبت میں پیار سے لے آ کر ہمیں ایک اچھا سا قلم گفٹ کر دیا، مولانا صاحب یہ پین آپ کے لیے ہم نے تحفہ دیا۔ ہم آپ سے پین لے لیں، شکریہ کہہ کر آپ کے سامنے توڑ دیں۔ شکریہ بھی کہہ دیا ہم نے، پین توڑ دیا۔ آپ ہمارے شکریہ سے راضی ہیں؟ ہمارے شکریہ سے راضی ہیں آپ؟ نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے تو شکریہ کہہ دیا، آپ کو کیا، آپ نے پین دیا ہم کو، ہم نے شکریہ کہہ دیا، میری مرضی، چاہے توڑوں چاہے رکھوں۔ تب نہیں مولانا صاحب، آپ نے میرے آنکھوں کے سامنے توڑ دیا، مجھے اچھا نہیں لگا، میری ساری محنت کیا ہو گئی، بیکار چلی گئی۔ تو لفظ شکر سے آپ راضی نہیں ہوئے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا، ہم شکر کہنا بھول گئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک حدیث لکھ دی اس قلم سے، آپ کا دل خوشی سے پھول جائے گا کہ الحمدللہ جو قلم میں نے مولانا صاحب کو دیا، مولانا صاحب نے اس قلم سے ایک حدیث لکھ دی۔ تو نعمت کا شکر اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہم صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ اور ایک مثال آپ کی خدمت میں دے دیں، ایک 12-13 سال کا بچہ بابا کے پاس آئے، باپ کے پاس، بابا 10 روپے دیں، باپ نے 10 روپے دے دیے۔ باپ کی آنکھوں سے باپ نے دیکھا کہ دکان سے جا کے سگریٹ لے کے پی رہا ہے وہ 13-14 سال کا بچہ، باپ سے 10 روپے مانگا، دکان گیا، سگریٹ لیا، ایک جگہ چھپ کے پی رہا تھا، باپ نے دیکھ لیا۔ دوسرے دن آ کے کہے بابا 10 روپے۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ اس نے اس پیسے کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس نے اس پیسے کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ باپ کے پاس ہے، بیٹے کی محبت بھی ہے، جب میں پیسہ بھی ہے، لیکن اس کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے باپ دینے سے منع کر رہا ہے۔ اگر باپ نے دیکھا بیٹا 10 روپے لے جا کے پین خریدا، ہوم ورک لکھ رہا ہے، تو باپ کی آنکھوں نے جب اس بات کو دیکھ لیا، کل آ کے کہے گا بیٹا بابا 10 روپے دیں، 20 روپے دے گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا پیسے کا صحیح استعمال کر رہا۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے اے میرے بندو، اگر مجھ سے نعمتیں زیادہ لینا چاہتے ہو تو میری نعمتوں کا صحیح شکر تو ادا کر لو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر میری نعمتوں کا تم صحیح استعمال کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا. اب اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں میرے اور آپ کے لیے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری نعمتوں کو بیٹھ کر گننا شروع کرو مر جاؤ گے, نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. مر جاؤ گے, نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ہم سوچتے ہیں کہ یہی چاول, یہی روٹی, یہی گھر, یہی کپڑا ہماری نعمتیں. نہیں. ابھی کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ صحیح سانس کا نہ ملنا کتنی بڑی مصیبت تھی. آج میں اور آپ ہر سانس سکون کی لے رہے ہیں تو ہر سانس نعمت ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک نعمت لے کر خدا کا شکر کرے تو شکر کرنے کی جو توفیق ملی وہ بھی نعمت ہے, تو پھر اس کا شکر بجا لانا پڑے گا انسان کو. کتنے ایسے لوگ ہیں کھا کے اٹھ جاتے ہیں الحمدللہ کہنا یاد نہیں آتا, کھانا شروع کر دیتے ہیں بسم اللہ یاد نہیں آتا. اگر کسی کو بسم اللہ یاد آ رہا ہے تو اس کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ پروردگار میں کھا رہا ہوں تو بسم اللہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے. ہم یہ بات ہمارے ماحول میں شاید یہاں پر مسجد میں بھی محرم سے پہلے استقبال اعضاء کا ایک پروگرام تھا, اس میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی. جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے کرسیوں پر خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے انشاءاللہ. ہمارے دور میں جب ہم بچے تھے نہیں تو ہمارے بڑوں کے اندر کچھ ایسی عادتیں تھیں جن عادتوں میں سہولتیں کم ہونے کے باوجود بھی برکتیں زیادہ تھیں ان کی زندگی میں. یہ علی پور کی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ آج سے 50 سال کی زندگی اور آج کی زندگی میں فرق کیا ہو گیا ہمارے پاس. اس زمانے میں کپڑے میلے تھے, دل صاف تھے. آج کپڑے صاف ہو گئے, دل میلے ہو گئے. اس دور میں پیسہ کم تھا, محبتیں زیادہ تھی. آج پیسہ زیادہ آ گیا ہمارے پاس لیکن محبتیں پہلے جیسے نہیں ہیں. اس دور میں علم کم تھا, عمل زیادہ تھا. آج مجلسیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ, جشن بہت زیادہ ہو رہے ہیں, آف لائن آن لائن. ہمیشہ آپ کو اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کے مجلس دیکھنا چاہے تو یوٹیوب میں آپ کو ایک مجلس ختم ہونے پہ دوسری مجلس شروع ہو جائے گی, دوسری ختم ہونے پہ تیسری شروع ہو جائے گی. سن بہت رہے ہیں, عمل نہیں کر رہے. کیوں برکتیں نہیں آ رہی ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے سننے پر میں اثر نہیں دوں گا. جب تک عمل نہیں کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ نہیں کروں گا. میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کا معنی عمل کرنا ہے, صرف کہہ دینا نہیں ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس دور میں اگر یہ ساری چیزیں تھی تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے ایسے کام اپنی زندگیوں میں کرتے تھے. کام چھوٹا تھا, برکت زیادہ ہوتی تھی, برکت بہت زیادہ ہوتی تھی. جیسے یہی کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ دینا. آج میرے سمیت آپ اور میں سوچیں, ہم نے ناشتہ کیا, دوپہر کے کھائے, کتنے ہم میں سے ہیں جو بسم اللہ بھول گئے ہوں؟ ٹھیک ہے. تو پہلے جو ضعیف ہوتے تھے, جو پہلے ہوتے تھے, وہ اس چیز کی پابندی رکھتے تھے. سیدھے طرف سے اٹھنا, کلمہ پڑھ کر اٹھنا. جب تک بچہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا ماں بستر سے اٹھنے نہیں دیتی تھی. ہمیں یاد ہے کہ بستر سے اٹھ کے آ جاتے تھے آنگن میں تو امی کہتی تھی کہ اب کلمہ پڑھے, نہیں جا سو کے پھر پڑھ کے آؤ جا کے. آج نہیں ہے یہ چیزیں. آج اٹھیں تو موبائل, بیٹھیں تو موبائل, بچہ روئے تو ہاتھ میں موبائل دے دے رہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ مصیبت ہمارے پاس آ گئی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میری اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اگر ان نعمتوں کی تم گننا شروع کرو, نعمتوں کو, تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اب ان نعمتوں میں بھی کچھ نعمتیں چھوٹی ہیں, کچھ نعمتیں بڑی ہیں. ہماری نگاہ میں جو نعمتیں بڑی ہیں, خدا کی نگاہ میں وہ نعمتیں چھوٹی ہیں. جو نعمتیں ہماری نگاہ میں جس کی شاید ہم ویلیو نہیں سمجھ رہے ہیں, ان کی نعمت, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. آج کے دور میں یہ کالے کپڑے پہن کر حسین حسین کرنا میرا اور آپ کا اس دور کی سب سے بڑی نعمت ہے. خدا کہہ رہا میں یہ بڑھاؤں گا آپ کے لیے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح استعمال کرو. ایک رہبر معظم, یہ ایام ان کی تدفین کا ہے, رہبر شہید کا. انشاءاللہ اس عظیم شخصیت کی درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
ان کا طریقہ تھا کہ محرم کا چاند نظر آنے سے 8 دن پہلے جتنے ایران کے نوحہ پڑھنے والے تھے، مرثیہ پڑھنے والے، بیان کرنے والے، منبر پہ آنے والے، سب کو بلاتے تھے. وہ ان کے عزا خانے میں دعوت دے کر ان کو کچھ گائیڈز کرتے تھے کہ اگر آپ اپنا اپنی اچھی تاثیر عوام کو دینا چاہتے ہیں، مومنین کو، اور اچھا کردار اپنا ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کام کرنا ہے. عزاداری کتنی مہم چیز ہے، اس چیز کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے. ان کا ایک کلمہ، ان کا ایک قول تھا انہی دنوں میں، تقریباً جو ہم نے یہ دیکھا ان کے ڈیٹ کے حساب سے ان کے لیکچرز ہیں آج ہمارے پاس 1414 ہجری، آج 1448 ہجری چل رہا ہے. ان کا یہ خطبہ، ان کا یہ قول، ان کا یہ کلام 1414 تقریباً آج سے 33 سال پہلے، 33 ایئرز پہلے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ عزاداری شہد کی طرح ہے. شہد بیماریوں کو دور کرتی ہے، تو عزاداری بھی بیماریوں کو دور کرے گی، لیکن کنڈیشن یہ ہے، شرط یہ ہے شہد میں ملاوٹ نہ ہو. اگر شہد میں ملاوٹ آ جائے گی تو شہد وہ اثر نہیں دے گی. کہا کہ عزاداری میں بھی اگر ملاوٹ آ جائے گی تو عزاداری کی جو تاثیر ہے وہ تاثیر ہم کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. عزاداری کی ملاوٹ کیا ہے؟ عزاداری کی ملاوٹ میری مجلس بڑی ہو جائے، میں فلاں مولوی صاحب کو بلاؤں گا، فلاں ایک، یہ میں انا آ گیا، اس کے اندر میں آ گیا. جب عزاداری میں میں مکس ہو گیا تو مجلسیں تو ہوتی رہیں گی، عزاداری ہوتی رہے گی، لیکن جو تاثیر عزاداری ہے وہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، شعیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج ایران کی جو کچھ طاقت ہے وہ محرم اور سفر کا صدقہ ہے. یعنی آج جو دیکھ رہے ہیں نا کہ جتنے ظالم ہیں سب ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، ظالم کے سامنے وہ نہیں جھک رہے ہیں. تو امام خمینی نے کہا کہ اگر یہ طاقت ہمارے پاس آئی ہے تو بغیر ملاوٹ کے عزاداری کا نتیجہ ہے. بغیر ملاوٹ کے عزاداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی عزاداری کر رہے ہیں، ہم بھی عزاداری کر رہے ہیں، وہ وہاں پہنچ گئے، ہم کہاں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عزاداری کو پیور نہیں رکھا. ایک شاعر کا وسیم امروہوی صاحب کا کلام ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، انسٹاگرام میں آیا تھا کہ ابھی ہم 12ویں امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے. میں امام زمانہ کو بلا رہا ہوں، اللہ جل کہہ رہا ہوں، میں امام کو میں بلا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے. کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے. مجلس امام باڑوں میں کر کے سیاستیں، مجلس امام باڑوں میں کر کے سیاستیں، ہونٹوں پہ الاجل کی صدا ہے، کمال ہے. کیوں ہماری الاجل میں تاثیر نہیں ہے؟ یہ چیز دیکھیں، اثر وہ پیور عمل کا ہوگا. جہاں پر یہ پیور عمل نظر آئے گا انسان، کبھی کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے. یہ آپ سے ایک مشورہ بھی سمجھ لیں، نتیجہ جو بھی آپ اس بات کو سمجھ لیں، آج کی مجلس کا تحفہ، کبھی بھی کوئی کام کاپی کرنے کی ہم کوشش نہ کریں. کاپی کیا ہے؟ انہوں نے فلاں جگہ نظر کی، یہ کام ہو گیا، میں بھی نظر کروں گا، وہ کام ہوگا، نہیں ہوگا. تقریباً یہ ہمارا یہ ہے کہ جو اثر ان کو ملا ہے نا وہ نہیں ملے گا. امیر المومنین کے زمانے میں ان کے روزے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ آپ کی طرح، میری طرح، عاشق امام کا گیا زیارت کو، جو نوحہ قصیدہ منقبت پڑھنے کا شوق رکھتا تھا، ڈائری بھی لے کے گیا ساتھ. اکیلا بیٹھ کے اس کے دل کی ارمان تھی کہ امام علی علیہ السلام کے ذری کے سامنے بیٹھ کر کچھ امام کا منقبت پڑھوں گا، کچھ امام کا سلام پڑھوں گا، مرثیہ پڑھوں گا امام کا. پڑھتا گیا، پڑھ کے تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگ گئی تو امام کے ذری کے اوپر جو پھول لگے ہیں سونے کے، ایک پھول ٹوٹ کے اس کے گود میں گر گیا.
تو اس نے کہا بھائی شاید جو ہے خود بخود ٹوٹ گیا ہے، یہ ہو سکتا لوہا ہے کمزور ہو گیا ہوگا، ٹوٹ گیا ہوگا. یہ کہہ کر اس نے جو وہاں کے ذمہ دار لوگ تھے ان کے حوالے کر دیا. میں ایسا بیٹھا ہوا تھا، میرے گود میں آ کے یہ سونے کا پھول گر گیا ہے، آپ اس کو رکھ لیں. تو انہوں نے بھی لے لیا کہ اتفاق ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا. یہ جس بندے نے لیا تھا اس کے خواب میں امام آئے. امام نے آ کے کہا کہ نہیں، وہ پھول جس نے آپ کو دیا اس کو واپس لوٹا دو. اس نے بڑے خلوص سے نوحہ پڑھا، اس نے بڑے خلوص سے میری مدح کی ہے، میں نے اس کا انعام دیا ہے. اس کو واپس وہ ڈھونڈنے لگے، مل گیا بندہ تو اس کو دے دیا. اب قافلے کے جو دوسرے لوگ تھے اب ان کو خوشی میں وہ بتانے لگا کہ مولا نے مجھے یہ گفٹ دیا. کیوں؟ کہا کہ اب سارے اپنی اپنی ڈیری لے کے پہنچ گئے. جتنے وہاں پر پڑھنے والے تھے وہ جا کے پڑھنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس کا قصیدہ آگے اس کا منقبت 1 دن 2 دن 3 دن پڑھتے رہے، کچھ نتیجہ نہ ملا تو وہ کہنے لگے مولا ہم سے کیا غلطی ہو گئی. تو امام کا پیغام ملا کہ اس نے میرے لیے پڑھا تھا، تم سونے کے پھول کے لیے پڑھ رہے ہو. دیکھیں وہ بھی نوحہ ہے، وہ بھی نوحہ ہے، وہ بھی منقبت ہے، یہ بھی منقبت ہے. لیکن نتیجہ وہ اثر کہ اگر خلوص اور پیور ہوگا تو علی نواز دیں گے، اہل بیت نواز دیں گے. اگر وہ پیور ہم نے حفاظت نہیں کی، ملاوٹ کر دی، مدح علی سونے کا سکہ ملاوٹ ہو گئی، تو جو اثر ہونا ہے وہ اثر نہیں ہوگا. ٹھیک؟ تو عزیزان محترم یہ جو بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کرے، آپ ایسے نہیں کہ جو بتائے گئے طریقے اسی پر آپ امام بارگاہ آ رہے ہیں. امام بارگاہ آتے ہوئے آپ نے امام بارگاہ میں کوئی پلاسٹک کا کور دیکھا جو آنگن میں پڑا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں آیا شاید وہی اٹھا دے، امام آپ سے قبول کر لیں، امام قبول کر لیں. ٹھیک؟ تو یہ چیز ہے جو انسان کو اللہ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. چلیں ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ جو مقدمتاً اور جو باتیں بھی ہم نے ابھی تک عرض کی. تو ایصال ثواب کی مجلس میں ایصال ثواب کا جو معنی ہے، ثواب جو لکھتے ہیں ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے یہاں پر، خدا ان کو سلامت رکھے انشاءاللہ. ثواب یہ جو لفظ ثواب ہے اس کو لکھنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، 2 حرف عربی میں، ایک الف بے تے سے لکھتے ہیں ثواب. ٹھیک ہے؟ اور ایک ثواب لکھتے ہیں سواد سے، وہ بھی ثواب ہے. اس کو بھی پڑھیں گے ہم ثواب، تھوڑا تلفظ اگر عربی میں کہیں تو اس کو کہیں گے ثواب، اس کو کہیں گے ثواب. بولنے کا طریقہ الگ رہے گا لیکن پڑھنے کا سننے کا طریقہ جو ہے تقریباً دونوں کا آواز صحیح رہے گی. تو ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے. تو ایصال کا مطلب ہے پہنچانا. تو کیا پہنچا رہے ہیں اس مجلس سے؟ ہم ثواب پہنچا رہے ہیں. کون سا ثواب؟ وہ سے والا ثواب، الف بے تے سے والا ثواب. ثواب یعنی جزا، انعام، ریوارڈ. یہ ہم پہنچا رہے اپنے مرحوم کو، مرحوم علی رضا صاحب کو. آج کے مجلس کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ثواب پہنچا رہے ہیں. تو جب ہم پہنچا رہے ہیں، اگر آپ کی فیملی کا کوئی بنگلور میں ہو تو ہوگا تو پہنچائیں گے نا. اگر میرا اور آپ کو کوئی بنگلور میں نہیں تو کیا پہنچائیں گے ہم ان کو؟ تو یہ پہنچانا بتا رہا ہے کہ وہ ہیں. یہ ایصال ثواب جو ہمارے عقیدے کے حساب سے جو سسٹم رکھا گیا ہے، یہ مجلس رکھ کے بتایا جا رہا ہے. طریقہ زندگی ان کا بدل گیا ہے لیکن وہ ہیں. امام سے پوچھا گیا مولا موت کیا ہے؟ مجھے بہت ہی ایزی ورڈز میں سمجھائیں کہ موت کیا ہے. امام نے فرمایا کہ الموت باب الآخرہ. موت ایسا دروازہ ہے جس کی انٹر ہو جائے تو بندہ آخرت کو چلا جاتا ہے. جیسے یہ امام بارگاہ ہے، یہ دروازہ، اس طرف آ جائیں تو امام بارگاہ کے اندر ہے، اس طرف چل جائیں تو امام بارگاہ کے، لیکن ہے نا ہم یہیں پر دنیا کی زندگی کرتے ہوئے موت آخرت میں انٹر ہونے کا ڈور ہے لیکن بندہ رہے گا. تو ایصال ثواب ہم کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہیں جس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ثواب پہنچا رہے ہیں. اب کیا چیز ہم پہنچائیں گے؟ جن کی فیملی بنگلور میں ہے، یہاں جن کے رشتہ دار، بچی کی یہاں کوئی مسالہ ختم ہو گیا جو گاؤں میں ملتا ہے، کوئی جا رہا ہے تو کہا بچی کو پہنچا دو مسالہ. جو چیز کی وہاں ضرورت ہے وہ پہنچائیں گے. تو اب ان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر؟ ثواب کی. ثواب کے لیے ہم آسان کہتے ہیں، آسان
بہت ہی آسان اگر آپ سمجھنا چاہیں ثواب کیا ہے تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں ثواب آخرت کی کرنسی ہے. جیسے یہاں بنگلور جائیں آپ انشاءاللہ اللہ کرے تمام آزادار مولا کی زیارت کی اور آزاداری کے صدقے میں سب کو اربعین کی زیارت اللہ نصیب کرے. اگر ہم اور آپ اربعین کی زیارت کو جائیں پیسہ لے کے جائیں گے نا وہاں پہ, اب جائیں گے تو انڈین روپیز دیں گے تو شاید دکانوں میں آپ سے اور میرے سے قبول نہیں کریں گے. وہ ہم کو دو کام کرنے پڑیں گے, یا تو ڈالر میں اپنا چینج کرنا پڑے گا, یہ انٹرنیشنل کرنسی ہے جو لی جاتی ہے, یا تو عراقی دینار لینے پڑیں گے. انڈین روپیز دیں گے, عراقی دینار اپنے جیب میں رکھیں گے, دکان میں جائیں گے یہ کتنا دینار ہے دیتے رہیں گے, پیسہ خریدتے رہیں گے. تو جس طرح سے عراق جا کر عراق کا دینار لیں گے ہم, اب اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جائیں گے تو وہاں کی کرنسی چاہیے. تو یہاں ہوگی مجلس, ہم کو ملے گی وہاں کی کرنسی. یہاں ہوگا فاتحہ, ادھر ہوگی وہاں کی کرنسی. یہ وہاں کی کرنسی ہے. اب کتنی کرنسی بھیجیں؟ اب میں اور آپ کربلائی کی مثال ہم نے دی. مارکیٹ میں ہم جائیں گے, کب تک رہیں گے؟ جب تک جیب گرم ہے. جیسے ہی جیب ٹھنڈی ہو گئی ہوٹل میں بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیب خالی ہو گئی ہے. تو وہاں پر چاہیے ہم کو کرنسی ثواب کی. کتنا چاہیے؟ وہ 4 دن 5 دن 8 دن 1 سال 50 سال 100 سال 500 سال کی زندگی نہیں ہے. ہم فیہا خالدون ہے. جہاں جائیں گے تو ہمیشہ 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 کے لیے رہنا ہے ہم کو, اور جو کچھ لے جانا ہے یہیں سے لے جانا ہے. مولا کی حدیث ہے الدنیا دار العمل والآخرۃ دار الجزاء. جو کچھ کرنا ہے مجھے اور آپ کو اسی دنیا میں کرنا ہے. وہاں پر صرف اس کا صلہ ملے گا, اس کی جزا ملے گی, اس کا ثواب ملے گا. تو یہ ہو گیا ثواب. تو وہ مرحوم کے لیے ہم پہنچا رہے ہیں ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں. ایک اور ثواب ہے سواد سے. سواد یعنی صحیح راستے پر آ جانا. یہ ثواب کا معنی ہے صحیح راستے پر آ جانا. تو ایصال ثواب 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. آدھا حصہ مرحوم کو ثواب پہنچائیں گے, آدھا حصہ جو میں اور آپ مجلس میں آئے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر آنا ہے, ان کو ثواب ملے گا. وہ ایصال ثواب ہوں گے, ہم کو ایصال ثواب ہونا ہے, سواد والا. ہم کو صحیح راستے پر آنا ہے. اگر 2 میں سے ایک کو ہم نے کیا, ہم نے مجلس کی لیکن ہدایت نہیں لی, تو ہم نے ایصال ثواب تو کر دیا, خود ایصال ثواب نہیں ہوئے. ورنہ ان مجلسوں کا کیا, یہ جملہ ہم اکثر ایصال ثواب کے مجلسوں میں کرتے ہیں. مرحوم علی رضا صاحب جیسے بھی زندگی آپ بہتر جانتے جو انہوں نے گزار کے گئی ہے یہاں پر, وہ اپنی زندگی گزار کر مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں, اے میری ایصال ثواب کی مجلس میں آنے والوں ہوشیار ہو جاؤ, میری آنکھیں بند ہو گئی, تم اپنی آنکھوں کو کھول لو, سبق لو. جو کچھ ہے میری آنکھیں تو بند ہو گئی, اب تم اپنی آنکھوں کو کھول لو. اگر بندہ یہ کام کر لے تو جو ایصال ثواب ہے نہیں, ہم کتنا اب اس مجلس سے ہم کتنا ثواب پہنچائیں گے؟ کوئی لمٹ ہے؟ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک اماؤنٹ فکس ہوتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو اتنا ملے گا. تو اب یہ جو ثواب ہم کر رہے ہیں مجلس, کتنا ایصال ہو رہا ہے ثواب, کتنا ثواب ایصال ہو رہا. ابھی ایصال کے ہی اس لفظ کو تھوڑا سا آپ غور کریں. ایصال ثواب کتنا, کیوں مجلس کے طریقے سے ہم ایصال کر رہے ہیں, کیوں دوسرا کام ہم نے نہیں کیا ایصال کے لیے, کیوں ہمارے بڑوں نے ایصال ثواب کے لیے مجلس انتظام کرنے کا اہتمام کیا؟ اس کی پیچھے وجہ یہ ہے, ابھی مجلس شروع ہونے سے لے کر اب تک صلواتیں پڑھی گئی. یہ صلوات کا ثواب مجھے اور آپ کو بھی مل رہا ہے, مرحوم کو بھی جا رہا ہے. کتنا ثواب؟ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کتنا ثواب ملے گا صلوات پڑھنے کا, اور کیا اثر ہوگا صلوات پڑھنے کا؟ 2 روایتیں سنیں. ایک روایت ہے کہ کسی نے آ کے امام سے سوال کیا کہ مولا, اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو خلیل چن لیا, وہ کیا نیک کام تھا حضرت ابراہیم نے جو کیا جس کی وجہ سے اللہ نے خلیل چن لیا؟ اس لیے کہ جیسے ابھی ہم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, حضرت ابراہیم نے وہ کون سے عمل کا شکر بجا لایا
جس کے نتیجے میں تو نے اللہ ابراہیم پیغمبر کی نعمت کو بڑھا کر ان کو خلیل بنا دیا. تو اللہ امام نے فرمایا حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اس لیے چنا کہ حضرت ابراہیم صلوات زیادہ پڑھا کرتے تھے. صلوات زیادہ پڑھنے کے نتیجے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا. اب یہ اور میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا آسان موقع مل گیا. مجلس میں آتے اب چلتے پھرتے کون میں اور آپ صلوات پڑھتے ہیں. ہمارے ڈیلی لائف میں کبھی ہم صلوات پڑھتے نہیں پڑھتے. جب مجلس میں آ رہے ہیں اور مجلس میں صلوات کے لیے بولا جائے تبھی بھی نہ پڑھیں تو ایک ہاتھ کو آیا ہوا موقع ہم کیا کر رہے ہیں, آسانی سے گوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو روز مرہ ہم نہیں کر پا رہے مجلس میں آ کر. تو صلوات یہاں پر ابھی کتنے, ایک یہ حدیث. دوسری حدیث ہے, ایک رسول اللہ جب معراج کو گئے تھے تو معراج جا کے رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس فرشتے کے ہاتھ کے انگلیاں انکاؤنٹیبل ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ گن نہیں سکتے. بے حساب انگلیاں اس کے ہاتھ میں, اور وہ بے حساب انگلیوں میں کچھ حساب کر رہا ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اے فرشتے تیرا کام کیا ہے اور کیا گن رہا ہے تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بارش کے اکاؤنٹ کو رکھنے کا مجھے ڈیوٹی اللہ نے دی ہے. میرا کام یہ ہے کہ کس شہر میں کتنی بارش کے ڈراپس گرے ہیں مجھے کاؤنٹ کرنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. علی نگر میں اتنی بارش کی بوندیں گری ہیں, اب کون گن سکتا ہے بھی بارش کی بوندیں. تو رسول اللہ نے فرمایا ماشاءاللہ یہ طاقت آپ کے پاس ہے کیا بارش کے بوندیں گن لیتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, میں بارش کے قطرے گن لیتا ہوں. تو ہمارے لیے ایک امپاسبل چیز ہے, یہ نہ ہونے والی چیز ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تم بارش کے قطرے گننے کی طاقت رکھ کر کوئی ایسی چیز ہے جو گن نہیں سکتے؟ تو اس نے کہا ہاں رسول اللہ ایک چیز ہے جو میں گن نہیں سکتا. بارش کے خطرے تو گن لیتا ہوں میں لیکن ایک چیز گن نہیں سکتا. کہ وہ چیز کیا ہے؟ کہ جب لوگ آپ اور آپ کے بچوں پر صلوات پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب میں گن نہیں سکتا. محمد وآل. تو مرحوم کو کتنا ثواب بھیج رہے ہم؟ اتنا کہ جتنا فرشتہ گن نہ پائے. ٹھیک. دوسرا عمل اس میں جو ہوتا ہے مجلس میں وہ یہ کہ جو باتیں ہم نے بتائی آپ کی خدمت میں ابھی, اگر میں اور آپ آج سے یہ فیصلہ لے لیں کہ شکر صرف زبان سے نہیں رکھیں گے ہم بلکہ عمل سے خدا کا شکر بجا لائیں گے. اگر میں نے اور آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو حدیث کہاں سنی گئی؟ اس مجلس سے. اس مجلس سے یہ حدیث سن کر اگر کوئی بندہ عمل کرنا شروع کر دے تو روایت میں ہے کہ یا علی اگر کوئی بندہ آپ کے زبان سے نکلنے والی ہدایت اور حدیث کو سن کر عمل کر دے اور اس کا ثواب دینے کے لیے دنیا کا سارا سونا چاندی لا کر سامنے رکھ دیں تو سونا چاندی کم ہے ثواب زیادہ ہے. کتنا ثواب ہے اگر ہم عمل کر دیں اس پر کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو شکر عمل میں لائیں, صرف زبان پر نہیں. جیسے عزاداری کا شکر ہم اگر بجا لانا چاہیں, عزاداری بہت بڑی نعمت اللہ کی ہمارے لیے, تو اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ عزاداری میں آتے ہوئے ہم صرف اور صرف نیت بیوی کو راضی کرنے کے لیے رکھیں, کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں. آج کل ہماری مصیبت کیا ہے؟ بانی فلاں ہے جانا ہی پڑے گا. بھائی ہم کس کے لیے جا رہے ہیں؟ بیوی کے لیے جا رہے ہیں, بانی کے لیے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ الیاذ باللہ دوست نے بلا دیا تو جا رہا ہوں. اگر ان نیتوں پر ہم جا رہے ہیں تو ہم مجلس کا شکر بجا نہیں لا رہے ہیں. ہم آئیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت گزر جائے گا. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات عرض کی, الحمدللہ جو یہاں کا محرم گزرا, جہاں کا بھی محرم گزرا, انجمن راضی, منبر پر آنے والا راضی, مومنین راضی, گاؤں والے راضی, سب راضی. فاطمہ نہیں راضی تو کچھ نہیں, کچھ نہیں, سب راضی رہیں. مولانا نے تقریر اچھی کی, مولانا کہیں گے ہمارے مہمان نوازی اچھی ہوئی, سب کچھ اچھا, سب راضی, لیکن بیوی اگر راضی نہیں تو کچھ فائدہ نہیں. اگر کوئی راضی نہ رہے, بیوی راضی ہو جائیں کامیابی ہے. بیوی راضی ہو جائیں. تو ہم نے کہا یہ بات خود اپنے لیے, اپنے کو راضی کرنے کے لیے جیسی مجلس چاہیں کر لیں, لیکن بیوی کو راضی کرنے کے لیے کچھ اصول کی پابندی ضروری ہے.
بیوی کو راضی کرنے کے لیے کچھ اصول. یہ مجلس کیا ہے؟ ان مجلسوں میں الحمدللہ جو ایران کو ترقی مل رہی ہے نا، اس ترقی کے پیچھے راز یہ ہے. جیسے ابھی وہاں پر ایک پیٹرن چلتا ہے، وہاں پر ایک سسٹم چلتا ہے. کہتے ہیں کہ امام حسین کی محبت میں کتنے بھائی ہیں جو اپنے بھائی سے نفرت ختم کریں گے. عشق امام حسین میں ریڈیو سے اعلان کیا جاتا ہے، لوگ اعلان کرتے ہیں فون کر کے، میرا نام فلاں ہے، 7 سال سے میرے بھائی سے ایک مسئلے پر میں لڑا ہوا تھا، آج امام حسین کی محبت میں بھائی سے مل رہا ہوں. یہ اثر مجلس ہے، یہ شکر عملی مجلس ہے. نعوذ باللہ العیاذ باللہ اگر ہمارا سسٹم ایسے ہو جائے، ہم ماتم کے لیے آ رہے ہیں، جگہ دیکھ کر کھڑیں گے کہاں میرا دشمن نہیں کھڑا ہے. مجلس میں آئیں گے، جگہ کھڑنے کی بھی ہم انتخاب کریں گے کہ کون اپنا ہے، کون مومن ہی ہے، گاؤں والا ہے اپنا. تو اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو مجلس کا کہاں شکر ادا کر رہے ہیں ہم؟ جس حسین نے حر کو معاف کر دیا، ہم عزادار کو معاف نہ کریں. کل کی مجلس میں بہت اچھا جملہ کہا مولانا غلام رسول نوری صاحب نے علی پور کی مجلس میں. انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے نا، ہم بھائی کو یا گاؤں والے کو دشمن سمجھ لیتے ہیں. وہ دشمن نہیں ہے، میرے اور اس کے درمیان چھوٹا سا اختلاف ہے. اختلاف الگ چیز ہے، دشمنی الگ چیز ہے. ہم اختلاف کو دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں. جب مومن کو ہم معاف نہیں کریں، یہ جملہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں. ہمارے یہاں علی پور میں جب میت لگ جاتے ہیں نا، تو میت لگ جاتا ہے غفر اللہ لکا غفر اللہ لکا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں معنی معلوم ہے غفر اللہ لکا کا کیا؟ غفر اللہ لکا یعنی مرنے والا اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر. میں نے زندے کو نہیں کہا، اب مرنے کے بعد کہہ رہے. اگر یہی جملہ بندے کو زندے پہ کہہ دیتے، شاید دل سے جان دے دیتا، خوش ہو کے مر جاتا بندہ کہ بھائی نے معاف کر دیا. ہم مرنے تک تو معاف نہیں کرتے، مرنے کے بعد غفر اللہ لکا. یہ کون سا غفر؟ یہ ماہ رمضان کی دعا ہے جو شکر ہم، یہ ہماری ایک مجبوری بھی ہے کہ عربی کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں رہ جاتی ہیں. ماہ رمضان کی ایک دعا ہے، آپ سب کو یاد ہوگی ضرور، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. معنی کیا ہے؟ پروردگار جتنے مرحوم سوئے ہوئے ہیں سب کی قبروں میں خوشی داخل کر دے، خوشی دے دے سب کو. تو اللہ کہے گا کہ تو زندوں کو خوشی دے رہا ہے؟ اے میرے سے مردوں کو خوشی مانگنے والے، تو پہلے زندوں کو تو خوشی دے. زندوں کو دکھ دے کر مردوں کو خوشی مانگ رہا ہے. زندوں کو دکھ، مردوں کو خوشی. یہ ہم کریں گے، ہماری دعائیں قبول ہونے والی، اس لیے کہ شکر ہم بجا نہیں لا رہے ہیں، شکر بجا نہیں لا رہے ہیں. ابھی جو کربلا کی داستان ہے، جو کربلا کا واقعہ ہے، اس کربلا کے واقعے کو دیکھیں تو دوسری چیز کہ انسان جو عمل انجام دے گا، ہم جو کر رہے ہیں. تیسری ہم آنسو بہائیں گے اس مجلس میں. جب آنسو بہائیں گے تو انسان کے لیے آنسو بہانے کی جو ثواب بتایا گیا ہے کہ اگر کسی بھی مومن کی آنکھ سے خلوص کے ساتھ غم حسین میں مکھی کے پر کے برابر پانی گر جائے، امام نے فرمایا اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. تو اب ان مجلس میں اگر ہم ذکر امام حسین کر کے آنسو بہائیں تو ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہے، مرحوم کے گناہوں کی بخشش. صلوات پڑھی جائے گی، عمل کیا جائے گا، حق شکر ادا کیا جائے گا، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں آنسو بہائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ایصال ثواب کی مجلس کا انتظام کیا گیا ہے. ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جس مقدس جگہ پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باب الحوائج ہے. ہم نے دیکھا، آج صرف ذہن میں سوال آیا کہ دعائے توسل میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو دعائے توسل میں آخر میں ہم کہتے ہیں حاجاتنا، اس کے بعد یا وجیہن عند اللہ، کہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا. حاجات اور حوائج دونوں عربی ورڈ ہیں، دونوں کا میننگ جو ہے پلورل میننگ دیتا ہے. ایک کو کہیں گے حاجت، کوئی ایک ضرورت ہو ہماری، حاجت کوئی ایک مشکل ہو تو حاجت، اگر مشکلات اور ضرورتیں ہماری زیادہ ہو جائیں تو حاجات. حوائج دونوں کا بھی ہے.
اگر دونوں کا معنی ضرورتیں ہیں، ضرورت نہیں ضرورتیں ہیں، تو پھر یہ حوائج اور حاجات کیوں الگ الگ بنائے گئے؟ اس کے اندر وہ کیا خصوصیت ہے؟ اس کو ہم نے دیکھا، سرچ کیا تو پتہ چلا کہ اگر انسان اپنی روح کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہے تو کہے گا حاجات، اور اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہے تو ہو جائے گا حوائج۔ تو یہ کون سا باب ہے؟ یہ باب الحوائج، یعنی باب الحوائج کے ہوتے ہوئے کسی کی زندگی پریشان نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خدا نہ کرے باب الحوائج کے ہوتے ہوئے کسی کی زندگی پریشان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکر نعمت بجا نہیں لا رہا ہے، کمی ہمارے میں ہے، ورنہ باب الحوائج باب الحوائج ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کا ایک مشہور لقب باب الحوائج۔ جب جناب عباس کی کربلا میں شہادت ہو گئی اور جناب عباس یہ قافلہ سارا واپس مدینہ آ گیا تو اس وقت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب عباس جب اپنی کربلا کے بعد جناب عباس کی زوجہ گھر میں تھیں تو ایک خاتون آئی، خاتون نے آ کے دروازہ کٹکھٹایا۔ جناب عباس کی زوجہ جناب لبابہ دروازہ آپ نے کھولا، کون؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں معافی چاہتی ہوں، شاید میں بھول کر جس دروازے پہ جانا تھا وہ دروازہ چھوڑ کے دوسرے دروازے پہ آ گئی ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں شاید غلط آپ کا دروازہ نوک کر دیا ہے۔ تو جناب لبابہ نے کہا کہ نہیں، بتائیں آپ مسئلہ کیا ہے، کیوں آپ اس دروازے پہ آئیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک راز تھا میرے اور ایک شخص کے درمیان، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ کہا وہ راز کیا ہے؟ کہا کہ ایک دن میں راستے پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرا شوہر مر گیا، میرے بچے نہیں تھے، کوئی میرا دیکھنے والا نہیں تھا، تو مجبور ہو کے میں بھیک مانگنے لگی۔ مدینے کی گلی میں بیٹھ کر میں لوگوں سے بھیک مانگتی تھی۔ ایک دن ایک شخص میرے سامنے سے گزرا، اس نے کہا کہ مومنہ اتنی دھوپ میں آپ بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگ رہی، کہ آپ کا کوئی نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، میرا کوئی نہیں ہے، میرا شوہر مر گیا، میرے بچے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مومنہ آپ میرے گھر آئیں، میں آپ کو کچھ مدد دوں گا، 1 سال تک آپ کسی دروازے پر نہ جائیں، 1 سال تک جتنے آپ کی زندگی کی ضرورت ہے میں اتنا آپ کا پیسہ دے دوں گا، یہ لے جائیں آپ، سال کی برابر اسی تاریخ کو پھر دوبارہ اس دروازے پہ آئیں، آپ صرف دروازہ کٹکھٹائیں اور کہیں السلام علیکہ یا کریم، اے دل والے آپ پر میرا سلام، تو میں دروازہ کھول کے آپ کو دے دوں گا، میں آپ کو زیادہ میرے دروازے پر رکاؤں گا نہیں، آپ کا جواب دینے میں بھی دیر نہیں کروں گا۔ کئی سال تک اس ضعیفہ کی زندگی ایسے چلتی رہی، دروازہ کٹکھٹاتی تھی اور کہتی تھی اے کریم میں تیرے دروازے پر آ گئی، دروازہ کھولتے 1 سال کا خرچہ دیا جاتا، وہ چلی جاتی۔ اسی دروازے پہ آئی جناب عباس کی شہادت کے بعد، دروازہ کٹکھٹایا تو جناب لبابہ انہوں نے سوال کر لیا کون؟ تو باہر سے کہنے لگی میں معافی چاہتی ہوں، شاید میں غلط دروازے پہ آ گئی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ بس میں اتنا کہتی تھی یا کریم تو مجھے مدد مل جاتی تھی، آج سوال کر لیا گیا کون، شاید دروازہ میں بھول گئی ہوں بڑھاپے کی وجہ سے۔ کہا اس کی پہچان کیا تھی؟ کہا کچھ سوال نہیں کرتا تھا، بس دے دیتا تھا۔ تو جناب لبابہ نے کہا کہ اے مومنہ جو تیری مدد کیا کرتا تھا وہ کربلا میں شہید ہو، وہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ جناب لبابہ کی اس بات کو سن کر اس مومنہ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار ایسے کریم کے دنیا سے جانے کے بعد میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، میں ہاتھ جوڑ کر اس ضعیفہ سے کہوں گا اے ضعیفہ تو سال میں 1 مرتبہ عباس سے مل کر عباس کی شہادت تجھ سے برداشت نہیں ہوئی تو زینب کبریٰ کے دل پر زینب نے عباس کے بعد وقت کیسے گزارا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ باب الحوائج کی بارگاہ ہے، معمولاً جب کسی مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، ان کے بھائی ہوتے ہیں تو جناب عباس ہی کا مصائب پڑھا جاتا ہے۔
جناب عباس کا مصائب ہم نے شروع کر دیا، اسی کو انشاءاللہ آگے لائیں گے. دیکھیں جب کسی بھائی کا انتقال ہوتا ہے نا، جب باپ اس دنیا سے جاتا ہے اور بھائی گھر میں ہوں، بچے گھر میں ہوں، تو دستور یہ ہے کہ سارے چھوٹے بھائیوں کو بلا کے بڑے بھائی کے ہاتھ میں چھوٹے بھائیوں کا ہاتھ دے کر کہا جاتا ہے کہ بیٹا ان کا خیال رکھ لینا، ان کا خیال رکھ لینا. بڑے بھائی کے حوالے چھوٹے بھائیوں کو کیا جاتا ہے باپ کے اس دنیا سے جاتے وقت. لیکن جب امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے تھے، امیر المومنین نے آخری وصیت کے وقت پہلے ام البنین کے بچوں کو بلایا. جناب ام البنین کے بچے آئے، امام علی نے سب کو خدا حافظی کی، سب چلے گئے. کہا فاطمہ زہرا کے بچے آئیں. فاطمہ زہرا کے بچے آئے، امام نے کچھ ان کو وصیتیں کی. جب بچے جانا چاہ رہے تھے فاطمہ زہرا کے، تو امام علی نے فرمایا سارے بچے چلے جائیں، حسین رک جائے، حسین تم ادھر ہی رہو بیٹا. امام حسین رک گئے. کہا کہ ام البنین کے بچوں میں عباس کو بلاؤ. جناب عباس قریب آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے. بیٹا حسین عباس کہاں ہے؟ کہا بابا دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. کہا بیٹا قریب آ جاؤ. تو جناب عباس نے کہا کہ بابا اماں نے ہمیں یہ سکھایا ہے جہاں فاطمہ کے بچے ہوں وہ نزدیک نہ جاؤ. فاطمہ کے بچوں کا احترام کرنا، جہاں فاطمہ کے بچے ہوں وہاں نزدیک نہ جانا. کہا نہیں بیٹا میں تجھے بلا رہا ہوں، آ جا. امام کے حکم سے جناب عباس قریب آئے. اب دستور کیا تھا؟ امام حسین بڑے تھے، جناب عباس عمر میں چھوٹے تھے. امام نے فرمایا عباس اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے. جناب عباس نے ہاتھ دیا. امام حسین کا ہاتھ لے کر کہا عباس حسین کا خیال رکھ. عباس حسین کا خیال رکھنا. کیوں؟ کہ عباس یہ میری امانت ہے. اب یہ جو جواب تھا، جناب عباس روتے ہوئے آئے جناب ام البنین کی خدمت میں. کہا بیٹا بابا نے کیا وصیت کی؟ کہا اماں میں کیسے بتاؤں؟ حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا کہ ام البنین اے عباس حسین کا خیال رکھنا، حسین میری امانت ہے. جب کربلا کے لیے قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو جناب ام البنین جب دربار میں امام کو بلایا گیا تھا، امام دربار جانا چاہ رہے تھے، جناب عباس کو بلایا. عباس تم دربار میرے ساتھ چلو، میں اگر آواز بلند کروں تو اندر آ جانا. جناب عباس باہر جانا ہی چاہ رہے تھے، جناب ام البنین نے اندر سے آواز دی عباس تھوڑا اندر آ جا. جناب عباس اندر پہنچے تو کہا امام آپ نے مجھے طلب کیا. بیٹا عباس حسین کے بارے میں علی نے کیا وصیت کی یاد ہے؟ بیٹا عباس حسین کا خیال رکھنا. اماں جب تک عباس زندہ ہے حسین کے جسم پر ایک خراش بھی آنے نہیں دے گا. جناب عباس کربلا میں تھے، عباس کی شہادت ہو گئی. جب امام حسین سراہنے پہنچے جناب عباس کے اور سر لیا جناب عباس کا اپنے دامن میں، تو جناب عباس نے آنکھ کھول کر جو پہلا جملہ کہا آقا مجھے معاف کر دیں، آقا مجھے معاف کر دیں. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. عباس تو نے میری محبت میں ہاتھ دے دیے، تو نے میری محبت میں تیر آنکھ پہ کھا لیا، تو نے میری محبت میں اتنی ساری قربانیاں دے دی. عباس معافی کس بات کی مانگ رہے ہو؟ تو جناب عباس نے کہا آقا میری زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے میں سویا ہوا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے، مجھے معاف کر دینا. بابا اماں نے کہا تھا کہیں فاطمہ کے بچوں کے سامنے اگر وہ بیٹھے ہیں تو لیٹنا نہیں. میں کیا کروں؟ میرے ہاتھ موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. قافلہ مدینہ واپس آیا. آخری جملات اور آپ کی زحمت تمام. بشیر نے اعلان کیا اے مدینے والو، جو رجب میں قافلہ گیا تھا وہ لٹ کر واپس مدینہ آ گیا. ام البنین نے قافلے کے آنے کی آواز سنی، دوڑتی ہوئی بشیر کے قریب پہنچی. کہنے لگی بشیر تو کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہا کہ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. کہا کہ بشیر وضاحت تو کر، کیا ہو گیا؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ام البنین عباس کی ماں ہوں. جناب ام البنین کا نام سنا. جناب ام البنین سے بشیر نے کہا اے ام البنین آپ کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا شہید ہو گیا.
جناب ام البنین نے جواب میں فرمایا میرا بیٹا حسین پر قربان، میرا بیٹا قربان ہو جائے، مجھے حسین کی خبر دو۔ کہا بی بی دوسرا بیٹا بھی آپ کا شہید ہو گیا۔ کہا میرا دوسرا بیٹا بھی قربان، مجھے حسین کی خبر دو۔ کہا بی بی آپ کا تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہا میرا تیسرا بیٹا بھی قربان، مجھے حسین کی خبر دو۔ کہا بی بی عباس بھی شہید ہو گئے۔ جیسے ہی عباس کے شہادت کی خبر سنی ام البنین زمین پر بیٹھ گئی۔ کہا مجھے حسین کی خبر دو۔ کہا کہ بی بی حسین بھی شہید ہو گئے۔ جیسے ہی حسین کی شہادت کی خبر سنی ام البنین نے آواز دی عباس میں نے تجھے کربلا بھیجا تھا حسین کی حفاظت کے لیے۔ بشیر نے کہا بی بی پہلے سن لے، پہلے عباس کے ہاتھ شہید ہوئے، پھر سر پہ گرز لگایا گیا، اس کے بعد حسین شہید ہوئے۔ ام البنین نے کہا بیٹا اب مجھے یقین ہو گیا، جب تک تیرے ہاتھ تھے تو نے حسین کی حفاظت کی، جب تیرے ہاتھ شہید ہو گئے ظالموں نے فاطمہ کے لال کو شہید۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔